ہوں سبحان خان میو دیو کردکلن لاہور پاکستان سے۔ میری طرف سے اپنے اہل اسلام اور اہل انسانیت کو السلام علیکم۔ آج 22/6/2025 تاریخ بروز اتوار ہے۔ ہمارا درد انسانیت یوٹیوب چینل ہے۔ اس پر غریب مظلوم عوام کی اور اہل انسانیت اور اہل اسلام کی بابت اور اہل انسانیت کی بابت آواز بلند کی جاتی ہے، اور ہمارے ملک پاکستان میں قرآن پاک کے نظام میں رکاوٹ پڑنے کی بابت آواز بلند کی جاتی ہے۔ میرے قابل احترام اہل انسانیت اور اہل اسلام، ہم نے دنیا میں کس مقصد کے لیے ہمیں اللہ پاک نے پیدا کیا، پوری انسانیت کو، اور ہم انسانیت کی خدمت کے لیے سبھی پیدا ہوئے ہیں، ان کا درد رکھنے کے لیے۔ آج دنیا میں امریکہ، برطانیہ اور یہ جتنے یورپی ملک ہیں دوسرے، یہ انہیں یونین بنائی ہوئی ہے، اور جس یونین میں ہمارے تمام اسلام ممالک کو شامل کیا ہوا ہے، اور امریکہ، برطانیہ، فرانس یہ اہل اسلام کو اور اہل انسانیت کو دھوکہ دینے کے لیے اور انہیں بیوقوف بنانے کے لیے یہ یونین بنائی ہے۔ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک اسرائیل جس کو طاقتور بنانے کے لیے اور اہل اسلام پر مسلط کرنے کے لیے جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے یورپی کوئی بھی ہے، غیر مسلم بھی ہیں، ان پہ ہیوی کرنے کے لیے امریکہ، ان 3 ملکوں نے ایک اتحاد کیا ہوا ہے، ان کو سب کو شامل کر کے کہ اس کو طاقتور بنا رہا ہے، اس کو تسلیم کرو، جو اتنا بڑا خطہ ہے جتنی بڑی کراچی ہے، اور وہ فرعون بنا ہوا ہے، اور فرعون بنایا ہے ان 3 ملکوں نے، اور ہمارے جتنے اسلام ممالک ہیں جن نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں، سب کو یہ طاقتور کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، اور اپنے آپ کو طاقتور گنتا ہے، سمجھتا ہے امریکہ اور اس کے اتحادی جو اس کے ساتھ ہیں، جنہیں اپنی ایٹمی طاقت تصور کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑی ایٹمی طاقت ہے، اور اللہ پاک سے جنگ کرنا یہ تصور کیا ہوا ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی اسلام ممالک ہیں یہ سب اس کو اپنا باپ سمجھتے ہیں ان کو۔ تو اس کی نفی کے لیے 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی کانفرنس اکٹھی کی اور اسلام بلاک بنایا، اور یہ ایٹم پلانٹ بھی 1974 میں ہی آیا۔ اس میں پاکستان کو اسلام ممالک کا چیئرمین بنایا گیا، اور پاکستان میں اسلامی بینک بننا طے پایا گیا، جس کا دشمن ہمارے جنرل ضیاء بنا۔ ہمارے جو فوج کا جنرل کوئی بھی ہے نا جو بنتا ہے، وہ پاکستان کا اور اہل اسلام کا دشمن ہی بنتا ہے۔ ان میں کوئی انسانیت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی انسان ہوں گے۔ اب یہ اعظم منیر، یہ حافظ ہے، ہم نے امید لگائی کہ چلو ان کے ہاتھ میں یہ کنٹرول ہے تو پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ ہوگا، لیکن امریکہ کا بہت بڑا غلام۔ جب ایک بھارت کا وزیر اعظم مودی، اس نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا، ان کو ملنے کی اس سے کیا ضرورت ہے اتنے گندے لطفے سے؟ جب ان کی ایک پالیسی ہے کہ ہم نے دنیا میں ہم نے طاقتور رہنا ہے اس پوری انسانیت پر، تو اس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ان سے تعلق ہونا چاہیے جو امن کے خواہاں ہیں،
آج اسرائیل پر جو حملہ کیا ہے اور اسرائیل نے حملے کا جواب دیا اسرائیل کو، تو جب اسرائیل کی چیخیں نکلنے لگی اور وہ ہتھڑ ہو گیا تو اس نے پکارا امریکہ کو۔ تو امریکہ نے آج جو یہ 22/6/2025 کو جو حملہ کیا ہے، یہ چیلنج کیا ہے پوری انسانیت کو کہ میں بہت بڑی طاقت ہوں، میں جہاں مرضی حملہ کر سکتا ہوں۔ تو اللہ سے بڑی طاقت تو یہ نہیں ہے۔ جو ہمارے سپریم لیڈر ہیں ایران کے، آیت اللہ خمینی کے بیٹے آیت اللہ خمینائی، تو یہ بیچارے ولی ہیں اللہ کے، اور اللہ پاک اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو اس کا سب کو متحد ہونا چاہیے امریکہ سے، اور ان 3 یہ ممالک جو سا امریکہ، برطانیہ، فرانس، ان سے سفارتی تعلقات ختم کرنے چاہیے پورے انسانیت کو، جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں، اور اس کا ساتھ دینا چاہیے ایران کا۔ اور اسرائیل ہے جو یہ ناسور ہے، جس کو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے گندہ لطفہ قرار دیا، اس کو جو تسلیم کرنے کے لیے یہ سارے ڈرامے رچائے جا رہے ہیں، جس کو ہمارے پاکستان والے خاص طور پہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں، اور غیر ان کے سنگ لگ کر یہ جو عرب ممالک ہیں، تو جنہوں نے بھی تسلیم کیا اس کو مسترد کر دیں اور انسانیت کا ساتھ دیں، اور امریکہ اس کو چھوڑ دیں۔ طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ فتح ایران کی ہوگی اور اہل انسانیت کی ہوگی، ایسے غداروں کی نہیں ہوگی۔ تو تمام جو اسلام ممالک ہیں یہ متحد ہو جائیں، اور جہاں جہاں ان کے اڈے ہیں ان کو نکال دیں۔ جب اس کے طیارے آتے ہیں کہ ملک کے اوپر کراس کر کے آتے ہیں نا، تو ان کو گرائیں اور اس کا مقابلہ کریں۔ اس کو اللہ پاک نیز سے نابود کر دے گا، امریکہ کو بھی، فرانس کو بھی، برطانیہ کو بھی، اور اسرائیل کو بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب وقت آنے والا ہے، اور یہ وقت آ گیا ہے۔ تو بھائی آپس میں اتحاد کریں، جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں ان کے ساتھ جڑیں، اس منافق کے ساتھ مت جڑیں، کیونکہ اللہ پاک کے قبضے میں ہماری سب کی روح ہے۔ بغیر اللہ کے حکم کے نہ موت آتی ہے اور نہ زندگی ملتی ہے۔ یہ یقین ہمارے سپریم لیڈر وہ جو سربراہ ہے ہمارے ایران کا، اس کا یقین ہے۔ تو آیت اللہ خمینی نے اس ملک ایران کو اسلام کا گڑھ بنا دیا، اور انشاءاللہ تعالی اسلام کا گڑھ ہی رہے گا۔ ہمارا وہ سا اختلافات، علمی اختلافات علیحدہ چیز ہے، لیکن ہمارا درد ایران کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایران کو فتح ہوگی۔ قربانیاں مسلمانوں کی کے مقدر ہیں، اور قربانیاں دیتے آئے ہیں، اور شہادت بھی دیتے آئے ہیں۔ تو اس منافق امریکہ، برطانیہ، فرانس اور یہ اسرائیل ہے، اس کو مسترد کر دیں، اس سے تعلقات ختم کر دیں، باقی پوری دنیا سے تعلق رکھیں، اچھی بات ہے۔ اور ہم امن کے خواہاں ہیں، اور امن سے رہیں، اور ان کو مسترد کر دیں، ان سے لینا دینا ختم کریں، تمام جتنے بھی انسانی ممالک ہیں ان سے ہٹ کر۔ تو یہ ہماری دردمندانہ درخواست ہے، اور ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے قرآن پاک کا نظام نافذ کرنا لازمی ہے، کیونکہ ہمارے ملک پاکستان میں مریم نواز غریب مظلوم عوام کی صوبہ پنجاب میں دشمن بنی ہوئی ہے، اور یہ حکومت بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ حکومت ہمارے لیے وہ اچھی ہے جو قرآن پاک کا نظام نافذ کرے گی۔ یہ قرآن پاک کے منافی ہیں، جھوٹے ہیں، ملک کے لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں۔ عمران خان کے ساتھ بھی ڈاکو لگے ہوئے ہیں، وہ بھی چوری ہیں، ایک دوسرے سے ادھر سے ہٹ کے ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر سے ہٹ کر ادھر چلے جاتے ہیں، یہ بھی منافق ہیں سارے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو والی پالیسی کو لائیں، اور یہ
اس ملک کا نظام چلائیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسی کا دشمن جنرل ضیاء بنا، جس کی یہ گندی پیداوار ہے۔ جنرل ضیاء دنیا سے کیسے جہنم حاصل ہوا اور کیسے اللہ پاک نے اس کو غرق کیا، جو دین کا لبادہ اوڑھ کر اس نے پاکستان کو تباہ اور برباد کیا اور پاکستان کو ترقی یافتہ نہ بننے دیا۔ اور یہ جیسے کیسے پرویز مشرف کی موت آئی، یہ سب ایسے ہی مرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک ان کو جہنم حاصل کرتا ہے، جن نے پاکستان کو ترقی یافتہ نہیں بننے دیا اور پاکستان میں کوئی ایسی چیز نہیں تیار ہونے دی۔ سب پراپرٹی ڈیلر بنے پڑے ہیں پاکستان کے۔ تو یہ ہمارا ویڈیو یا بلاگ بنانا یہ مجبوری بن گیا ایران کے حالت دیکھ کر۔ تو اس کو میرے بلاگ کو سن کر لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور پاکستان کے حق میں، اہل انسانیت کے حق میں اور اہل اسلام کے حق میں دعا کریں۔ یہ ہماری درد مندانہ درخواست ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کو اچھی بنائیں۔ موت کے بعد ورنہ دو ہی راستے ہیں بھائی، ایک جنت کا ہے اور ایک جہنم کا ہے۔ تو جنت کے راستے کو اختیار کر لیں، جہنم سے پناہ مانگ لیں، کیونکہ آج ہمارے ملک پاکستان میں عدل ہے جون سا، وہ بھی یہی چلا رہے ہیں ڈنڈے کے زور سے، اور ان پہ جو چیز چاہے فیصلہ کرواتے ہیں۔ عدل نہیں ہے پاکستان میں، انصاف نہیں ہے، اللہ پاک سے جنگ ہے۔ تو موت کے بعد کی زندگی کو اچھی بنا لیں اور اللہ کے بن جائیں اور اللہ پاک سے توبہ کر لیں، اور موت کے بعد کی زندگی کو اچھی بنانا بہت ضروری ہے۔ یہ ہماری درد مندانہ درخواست ہے، کیونکہ موت کے بعد کا راستہ ہے جون سا، وہ جنت کا بنانا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم۔